اب یہاں سے دوسرے قصے کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ دوسرا قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کے والد آزر اور قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ آپ نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ ایمان اور توحید کی دعوت دی، ان پر 5 دلائل اور اللہ کی 5 صفات بیان کی۔ فرمایا وہ میرا خالق و ہادی ہے، وہ رازق ہے، وہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہی موت دے گا، وہی زندہ کرے گا، وہ دنیا اور آخرت میں گناہ معاف کرنے والا ہے۔ ان 5 صفات کے مقابلے میں 5 دعائیں بھی کی جو کمال اور ایمان اور صدق یقین کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اے اللہ مجھے فہم اور علم عطا فرما، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما، مجھے جنت میں جگہ عطا فرما، میرے والد کو معاف کر دے، مجھے آخرت میں رسوا نہ فرمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سبق ملا کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ پھر تیسرا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اپنے قوم کے 950 سال ایمان کی دعوت دی، لیکن وہ نہیں مانے، اور پھر کیا ہوا؟ سب کو غرق کر دیا۔ اس قصے سے سبق کیا ملا کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ دینا چاہتے ہیں۔ پھر چوتھا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا، جو قوم عاد کے نبی تھے۔ یہ لوگ جسمانی قوت اور بہت لمبی عمر والے لوگ تھے، خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی نمایاں قوم تھے۔ انہوں نے بغیر ضرورت کے بہت بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ انہیں بھی ایمان کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے ایمان کو ٹھکرا دیا، اللہ پر عذاب آ گیا، اللہ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ تو ان کے قصے سے یہ نصیحت ملی کہ فضول خرچی، نمود و نمائش، بلا ضرورت تعمیرات، تکبر کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ پھر 5واں قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم کو مادی وسائل اللہ نے بہت دیے تھے، رزق کی فراوانی تھی، امن سکون حاصل تھا، تحفظ حاصل تھا، سرسبز باغات تھے، بارونق زمینیں ان کو دی اللہ نے وہاں ان کو آباد کیا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا، تو چنانچہ زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ یعنی ہر ناشکری قوم کا انجام بھی یہی ہوتا ہے۔ پھر چھٹا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا، جن کی قوم فسق و فجور، شہوت پرستی اور بدکاری میں مبتلا تھی، حد سے بڑھ گئی تھی، ایسا عمل کرتے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، جس سے حیوان بھی نفرت کرتے تھے، وہ تو ایسا عمل کرتے تھے۔ ان پر اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی، ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے قصوں کی طرح اس قصے کے آخر میں بھی فرماتے ہیں، بے شک اس میں نشانی ان کے لیے جو اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ عبرت اور نشانی بھی یہی ہے کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں حد سے تجاوز کرنے والی قوم کا کوئی بھی فرد اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ پھر 7واں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان کے قوم کو اللہ نے مختلف نعمتیں عطا کی تھی، گھنے باغات دیے، جنگلات دیے، میٹھے پانی کے چشمے دیے، لیکن اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ مختلف معاصی میں ایک بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے تھے۔ جب سمجھانے کے باوجود باز نہیں آئے تو اللہ نے ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کئی دن تک سخت گرمی رہی، پھر بادل چھا گئے۔ یہ لوگ ٹھنڈے کے حصول کے لیے بادل کے نیچے جمع ہوئے، بادلوں سے آگ برسی، زمین پر زلزلہ طاری ہوا، اور دیکھتے دیکھتے کوئلہ بن گئے۔ تو حضرت شعیب کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حقوق العباد غصب کرنا اللہ کے عذاب اور غضب کو دعوت دیتا ہے۔ تو قرآن کی جیسے اس سورت کی ابتدا قرآن کے عظیم ذکر سے ہوئی تھی، تو اسی طرح اختتام بھی قرآن کریم کے حوالے سے مشرکین کے جو اعتراضات تھے اس کی تردید سے ہوا۔ مشرکین کے جو اعتراضات تھے ان کی تردید سے اس کی تکمیل بھی ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں آخری آیت میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہاں مگر وہ لوگ مستثنی ہے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیا اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اس کا بدلہ لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا اور کس انجام کی طرف وہ پلٹ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا سورہ شورى پوری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت اپنی اس خدمت کا، ہم سے ٹوٹی پھوٹی خدمت کا کام ہم سے زندگی کی آخری سانس تک لیتے رہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں دیر دور کے لیے قبول فرمائے۔ آج شب قدر کی پہلی تلاش ہے، پہلی رات ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی برکتیں اور شب قدر کی برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت یہ رمضان ایسا ہو جو آپ کی رضا والا بن جائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، آمین۔